بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ آیت اللہ خامنائی کے بچاؤ کا 60 سیکنڈ کا معجزہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر اسرائیل و امریکی حملہ صرف 60 سیکنڈ سے رہ گیا۔ ایک خفیہ انڈر گراؤنڈ بنکر کے ذریعے انہیں بروقت نکال لیا گیا۔ یہ پلان امریکہ اور اسرائیل کا رجیم چینج آپریشن تھا جو بری طرح ناکام ہوا۔ حملے سے قبل تمام نظام جام کر دیے گئے تھے، مگر وفادار کمانڈر نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ایران کے دفاع کا فلمی منظرنامہ۔ مشرق وسطی میں تبدیلی کی بڑی کوششیں ناکام۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے صدر، آرمی چیف اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو نشانہ بنایا۔ منصوبہ تھا کہ خامنائی کو مارتے ہی نئی حکومت قائم کر دی جائے گی۔ رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ایران کا حکمران قرار دیے جانے والا تھا۔ سڑکوں پر ہنگامے اور بغاوت کی ویڈیوز وائرل کروانے کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی، لیکن ایک جنرل نے ویڈیو نہ بھیج کر سارا منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ ایران پر حملہ ناکام۔ عوام نے اتحاد سے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ ایران کے اندر عوام نے غیر معمولی اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل کر مزاحمت کی۔ مذہبی و لبرل، بائیں و دائیں بازو سب ایک ساتھ اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ ایرانی عوام نے رجیم چینج کی کوشش کو عوامی طاقت سے ناکام بنایا۔ سیکیورٹی سسٹم بحال کر کے ایران نے دفاعی حملے کی تیاری کی۔ اس عوامی بیداری نے دنیا کو ایران کے خلاف کسی بھی سازش سے باز رکھا۔ ایران کا اسرائیل کو زبردست جواب۔ اسرائیل پر مہلک میزائل حملے۔ ایران نے 14 میزائل الجدید امریکی بیس پر مارے، جن میں 6 نے براہ راست ہٹ کیا۔ 400 کلو گرام وار ہیڈ نے امریکہ و اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایران نے F-35 سمیت دشمن کے کئی ٹیکنالوجیز کو تباہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مشرق وسطی سے امریکی بیسز کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ آیت اللہ کی جان بچنے کے بعد ایران کا رد عمل تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ کی بدترین ناکامی۔ ایران ٹوٹنے سے بچ گیا۔ امریکہ و اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی کی لوکیشن غلط جان کر حملہ کر دیا۔ اصل میں وہ پہلے ہی خفیہ مقام پر منتقل ہو چکے تھے۔ جھوٹی خبریں چلا کر کامیابی ظاہر کرنے کی کوششیں کی گئی، مگر حقیقت جلد کھل کر سامنے آ گئی۔ چین اور روس کی مدد سے ایرانی نظام بحال ہوا اور دشمنوں کی چال الٹ گئی۔ یہ رجیم چینج کا خواب امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا۔ آذربائیجان اور روس میں اچانک کشیدگی۔ اسپوتنک دفتر میں چھاپا۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں نیوز ایجنسی اسپوتنک کے دفتر کو سیل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دفتر کا گھیراؤ کیا اور وہاں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آذربائیجان کے سرکاری میڈیا نے ولادیمیر پیوٹن پر شدید تنقید کی۔ ریاستی ٹیلی ویژن نے پیوٹن کے خلاف جارحانہ زبان استعمال کرتے ہوئے ماضی کی آمریت کا حوالہ دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ سب روس میں آزاد شہریوں کی گرفتاری کے بعد شروع ہوا۔ روس اور آذربائیجان کے تعلقات میں دراڑ۔ ثقافتی تقریبات منسوخ۔ روسی حکام نے آذربائیجانی شہریوں کو دہائیوں پرانے مقدمات میں گرفتار کر لیا۔ رد عمل میں آذربائیجان نے روس سے متعلق تمام ثقافتی سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ آذربائیجان نے گرفتاریوں کو ظالمانہ اور غیر منصفانہ قرار دے کر سخت رد عمل دیا۔ روسی اور آذری تعلقات پہلے بھی نشیب و فراز کا شکار رہ چکے ہیں۔ اب تناؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ 338 کلومیٹر سرحد رکھنے والے ان ممالک کے تعلقات اب نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ یوکرین جنگ میں شدت۔ روسی ڈرونز نے تباہی مچا دی۔ روس نے یوکرین کے سومی اور خرکیف ریجن میں شدید ڈرون سے حملے کیے۔ کوٹوپ شہر میں فوجی تنصیبات اور ڈرون سٹوریج کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ یوکرینی میڈیا کے مطابق رات بھر حملوں میں 6 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرینی ایئر فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ 160 میں سے 74 ڈرونز کو مار گرایا گیا۔ تاہم 30 سے زائد ڈرونز نے اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا اور کامیابی سے تباہی پھیلائی۔ کریمیا برج بند۔ روسی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا۔ یوکرائن کی طرف سے ممکنہ حملے کے پیش نظر کریمیا برج کو بند کر دیا گیا۔ عینی شاہدین نے متعدد دھماکوں کی آوازیں سننے کی تصدیق کی ہے۔ روسی حکومت نے سرکاری طور پر برج بند ہونے کی تصدیق نہیں کی، تاہم ایئر ڈیفنس سسٹم کی سرگرمیوں سے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوتا ہے۔
خیال رہے کہ یہ پل پہلے بھی کئی بار حملوں کا نشانہ بن چکا ہے اور اب ایک بار پھر ہدف بنا۔ نیٹو پر روس کا الزام، دفاعی اخراجات سے اتحاد ٹوٹنے کا خدشہ۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے نیٹو کے بڑھتے ہوئے بجٹ پر سخت اعتراض کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر دفاعی اخراجات بڑھائے گئے تو نیٹو کا اتحاد بکھر جائے گا۔ ان کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی نے نیٹو کو اندرونی دباؤ کا شکار بنا دیا۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپی یونین کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کے لیے یہ سرمایہ کاری ضروری ہے۔ یہ بحث نیٹو کی بقا اور مستقبل کے استحکام پر گہرے اثرات ڈال سکتی ہے۔ اگر جارحیت کی تکرار ہوئی تو منہ توڑ جواب دیں گے، ایرانی جنرل موسوی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے کہا ہے کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی لیکن پوری طاقت سے جارحیت کا جواب دیا، اور اگر جارحیت کی تکرار ہوئی تو محکم جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی جاری، فضائی ٹریفک بدستور متاثر۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان 12 روزہ شدید لڑائی کے بعد سیز فائر پر اتفاق تو ہو چکا ہے، تاہم کشیدگی اور غیر یقینی کی صورتحال بدستور موجود ہے۔ اسی باعث اس پورے خطے میں فضائی ٹریفک شدید متاثر ہے۔ نیدرلینڈ میں غزہ کے شہید بچوں کے حق میں منفرد احتجاج۔ نیدرلینڈ کے عوام کی جانب سے اسرائیلی ظلم و بربریت کے خلاف اور غزہ کے شہید بچوں کی یاد میں ہزاروں جوتے رکھ کر منفرد احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نیدرلینڈ کے شہر المیرے کے ٹاؤن اسکوائر میں غزہ میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف اور غزہ کے بچوں کے حق میں عوام نے بچوں کے ہزاروں جوتے سڑک پر رکھ کر منفرد احتجاج ریکارڈ کروایا۔ امریکہ دوبارہ مذاکرات چاہتا ہے تو مزید حملوں کو مسترد کریں، ایران نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے قبل امریکہ کو ایران پر مزید کسی بھی حملے کا امکان خارج کرنا ہوگا۔ بی بی سی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے سازشوں کی وساطت سے ہمیں بتایا کہ وہ دوبارہ مذاکرات شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکی انتظامیہ نے اپنی پوزیشن واضح نہیں کی کہ کہیں مذاکرات کے دوران دوبارہ تو حملے نہیں کیے جائیں گے۔ ترکیہ کے مغربی صوبے ازمیر میں جنگل میں لگنے والی آگ کے پھیلاؤ سے ایئرپورٹ بند کر دیا گیا۔ مغربی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ترک وزیر جنگلات نے بتایا ہے کہ صوبہ ازمیر میں پھیلنے والی آگ کے سبب کیوکیک اور دوگن بیگ کے علاقوں میں 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے آگ مزید بھڑک اٹھی ہے، جس کی وجہ سے 4 نزدیکی دیہاتوں کو خالی کروا لیا گیا ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق جنگلات میں لگنے والی آگ کی وجہ سے ازمیر کے ایدنان مینڈرس ایئرپورٹ سے پروازوں کا سلسلہ معطل کر دیا گیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی پر زور، اسرائیل نے شمالی غزہ سے انخلاء کا حکم دے دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے مطالبے کے بعد اسرائیل نے غزہ اور جبالیہ کے فلسطینیوں کو جنوب کی طرف المواسی کے ساحلی علاقے کی جانب منتقل ہونے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں معاہدہ کریں اور یرغمالیوں کو واپس لائیں۔ لندن شدید گرمی کی لپیٹ میں، درجہ حرارت معمول سے 10 ڈگری زیادہ ہو گیا۔ لندن جھلسا دینے والی گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جو معمول سے 10 ڈگری زیادہ ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گرمی سے بچاؤ کے لیے شہریوں نے دستی پنکھوں کا استعمال شروع کر دیا۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کا نیا باب کھولنا چاہتے ہیں ایرانی صدر۔ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا بنیادی حکمت عملی ہے۔ کابینہ کے اجلاس کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینا بنیادی حکمت عملی ہے۔ ایران سے مذاکرات نہیں ہو رہے، میں اوباما نہیں جو ایران کو اربوں ڈالر دے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے اور میں نہ ہی اوباما ہوں جو ایران کو اربوں ڈالر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل تباہ کر دی ہیں۔ ایران سے نہ بات چیت ہو رہی ہے اور نہ ہی کچھ پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر اوباما کا ایران کو اربوں ڈالر دینے والا معاہدہ احمقانہ تھا۔ ایران کے حوالے سے میرا موقف واضح ہے، میں ایران کو کچھ بھی پیش نہیں کر رہا۔
امریکہ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ایرانی عدلیہ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک نے اسرائیلی حملے کی مذمت کی بجائے جواز پیش کیے۔ سفارتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے میں مغربی ممالک بھی شریک ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی پیشکش ایک عرب ملک کے ذریعے کی۔ امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات نے سفارتکاری کو تباہ کیا۔ ایرانی عوام کا اعتماد بحال کرنا امریکہ اور اسرائیل کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔